میں گناہگار تھا، بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، میں گناہگار تھا بے علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ای میل کے ذریعے سے ایک سوال موصول ہوا تھا کہ قربانی کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے احادیث مبارکہ اور قرآن مجید میں، تو اس کا جواب حاضر ہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دیکھیے، قربانی یہ اللہ تبارک و تعالی کا تقرب اور اس کا قرب پانے کے لیے ایک علامت ہے، ایک ایسا شعار ہے اسلام میں، اور ایک ایسی نشانی ہے کہ جس کے ذریعے سے ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پالے۔ ویسے تو کئی اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن قربانی اس کو بہت بڑی زبردست فضیلت بھی حاصل ہے، اور یہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اس پر عمل کرنا ہر امت مسلمہ میں ہر فرد کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ اب قربانی کی تعریف کیا ہے کہ قربانی از روئے شرع کہتے کس کو ہے؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو تقرب اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنا، یہ شریعت مطہرہ میں قربانی کہلاتا ہے۔ اب کیا قربانی کا ذکر قرآن میں موجود ہے؟ تو ہاں، قربانی کا ذکر پارہ نمبر 23 سورہ والصافات میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے، آپ وہاں پر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ بھی قربانی کیا کریں، جیسے کہ پارہ نمبر 30 سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کیا کرو۔ اور یہاں پر بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ قربانی کیا کریں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس پر عمل رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے بھی قربانی کیا کرتے قربانی کی دنوں میں، اور پھر امت کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ اور ابن ماجہ کی قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل، یعنی آدم علیہ السلام کے اولاد کا، جس سے مراد مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ابن آدم کا کوئی عمل خدا تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہوتا، یعنی قربانی کے دنوں میں قربانی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ، یہی عمل قربانی کرنا ہی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بندے کا پسند آتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جس کی ہم قربانی دے رہے ہیں، یعنی جس جانور کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور بے شک اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے، یعنی قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ، یعنی جو اس کا خون ہوتا ہے، وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ معزز سامعین کرام، قربانی جس کے اوپر واجب ہے وہ ضرور قربانی کے دنوں میں قربانی کیا کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا ایک ذریعہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ رہی، اور وہیں سے اس کا آغاز ہوا۔ تو جن کے اوپر قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے وہ ضرور قربانی کیا کریں، اس کا ثواب دنیا میں بھی ملے گا، اور اس کا ثواب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں بھی رکھا گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ قربانی جو نہ کریں اس کے لیے کیا ہے، اس کے اوپر بھی ایک حدیث سماعت کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس میں وسعت ہو، جس میں طاقت ہو، جس پر قربانی واجب ہو، جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونا ہو، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو، اس کے رہتے ہوئے بھی مال
طاقت رہتے ہوئے بھی وہ قربانی نہ کرے، کیونکہ بہت سے ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس روپیہ پیسہ تمام چیزیں ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے سخت وعید آئی ہوئی ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ آئی ہوئی ہے کہ اگر ان تک یہ بات پہنچے تو وہ ضرور بھی ضرور قربانی ضرور کیا کریں جن کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب وہ الفاظ کیا ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، یعنی جس کے پاس طاقت ہوتے ہوئے وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ تو یہ انتباہ ہے، یہ خبرداری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن میں طاقت ہوتے ہوئے بھی جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے اتنی بڑی بات آئی ہوئی کہ وہ عیدگاہ کے قریب بھی جانے کے مستحق نہیں ہیں۔ تو یہ شرم کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتے ہیں اور بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ پھرتے ہیں کہ ہم پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔